وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ سابقہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی حالت کو ذکر فرمایا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ یسارعون فیہم، کہ یہ لوگ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یہود میں اور مشرکین میں، ان میں گھستے ہیں، جن سے منع کیا نا کہ ان نصارہ اور یہود سے دوستی مت لگاؤ، تو یہ منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ یہ دوڑ دوڑ کر، لپک لپک کر ان لوگوں کے اندر گھسیں گے۔ اچھا، غصے کیوں ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی گردش زمانہ نہ ہم پر آ پڑے۔ گردش زمانے کا مطلب ہوتا ہے کوئی مصیبت، ہم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ مصیبت سے مراد یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار غالب آ جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں، اور چونکہ دلوں میں تو نفاق ہے، اخلاص تو ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تو ہے نہیں، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تو ہے نہیں، جذبہ ہی دنیاوی مفاد ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کفار کو چھوڑ کر مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مسلمان مغلوب ہو جائیں، اور جو دنیاوی مفاد ہمارے پیش نظر تھا اس سے بھی ہم جاتے رہیں۔ یہ ہے نفاق والوں کی علامات۔ اب بھی دیکھ لیں کہ مسلمان بھاگ بھاگ کر IMF اور امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں اور ان سے کسی حالت میں دوستی نہیں توڑتے، اپنوں سے توڑ لیتے ہیں، ان سے نہیں توڑتے۔ ماضی میں بھی ایسی ہے اور حال میں بھی ایسے ہی۔ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر لیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ناحق قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں گے، اپنی یعنی انہی مسلمان بھائیوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی گولیاں اور اسلحہ خرید کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر لیں گے، لیکن ان لوگوں سے بگاڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہی مسئلہ ہے نا کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امریکہ بہادر غالب آ جائے اور ہم نفعوں سے محروم رہ جائیں۔ وہ ہمیں جہاز دیتا ہے، وہ ہمیں اسلحہ دیتا ہے، وہ ہمیں جاسوسی کے آلات دیتا ہے، وہ ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے، وہ ہماری فیور کرتا ہے، حالانکہ یہ خام خیالی۔ کافر کبھی بھی مسلمان کا حقیقی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ امریکہ سے دشمنی کر کے تو جی سکتے ہیں، دوستی کر کے نہیں جی سکتے۔ یہ سانپ ہے، یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو یہ خام خیالی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے، تو وہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے منع کر دیا کہ یہود اور نصارہ سے مراد عیسائی، یہود اور نصارہ سے دوستی مت لگاؤ، اور اب فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے یعنی نفاق ہے، یہ لپکیں گے ان کی طرف۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں حکومت کی اور حکومت سے فارغ ہو کر کدھر گئے؟ جن سے دوستیاں لگائی ہیں، جن کو خوش کیا ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمانوں کا خون کیا ہے، اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، تو جا کر انہی کی گود میں بیٹھتے ہیں، وہیں مرتے ہیں، یہاں تو نہیں مرتے۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم منافقین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیں مسلمانوں کو، یعنی فتح مکہ، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کی آیات ہیں۔
تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اور مکہ کا فتح ہونے کا مطلب تھا کہ پورے حجاز مقدس کے اوپر مسلمانوں کی ڈھاک کا بیٹھ جانا اور رعب اور دبدبے کا چھا جانا، یہ فتح مکہ سے مراد یہ تھا۔ اسی وجہ سے تو تھا کہ فتح مکہ کے بعد جوگ در جوگ پھر مسلمان ہوئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دیں، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی حکم اتار دیں، کوئی حکم واضح کر دیں، یعنی ان منافقین کے نفاق کو اللہ کھول دیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس پر پچھتاتے پھریں کہ ہم تو محروم رہ گئے، ان کفار کے ساتھ بھی نہ کھل کر مل سکے اور ایمان والوں کا ساتھ بھی نہ دیا، اور اللہ نے ہمارے نفاق کو کھول دیا، نتیجتاً وہ بھی گئے اور ان سے بھی محروم ہو گئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ والی کیفیت ہو جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی، إِنَّهُمْ مَعَكُمْ، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ تو نظر نہیں آ رہے، جو مواقع تھے ساتھ دینے کے اس میں تو پیچھے ہیں، اس میں تو یہ کافروں کو خوش کرنے میں لگے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے، کل عدم ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، یہ نقصان والے ہو گئے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ دنیا میں بھی منافق ٹھہرے، کیا فائدہ دولت کا، کیا فائدہ کار کوٹھیوں کا، کیا فائدہ عہدے کا، کیا فائدہ اتنے اختیارات کا، جب عزت ہی نہیں ہے، جب جوتے ہی جوتے پڑ رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ انہی چیزوں کی دیکھیں، سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے وہ عزت ہے، اور ایمان والے کے لیے عزت سے بھی اگلی چیز وہ ایمان ہے، کہ وہ عزت کو قربان کر دے گا ایمان کے اوپر۔ لیکن ان لوگوں کے اندر جو ارباب حل و عقد بنے بیٹھے ہیں اس وقت، ان لوگوں کے نزدیک تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک تو عہدے کی حیثیت ہے، یا اختیارات کی حیثیت ہے، یا بینک دولت اور گاڑی بنگلے کی حیثیت ہے۔ تو کیا فائدہ کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تو مقصود تو عزت والی زندگی ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہ ملی تو کیا ملا؟ ان فارم ہاؤسوں کا کیا فائدہ، ان خریدے ہوئے جزیروں کا کیا فائدہ، ان خریدے ہوئے ذاتی بحری جہازوں اور اڑنے والے طیاروں کا کیا فائدہ، جب عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، جوتے لگتے ہیں۔ لہذا سیٹوں سے اترتے ہی کہاں غائب ہوتے ہیں، باہر بھاگتے ہیں، پاکستان میں ان کو جگہ نہیں ملتی، کیونکہ حرکتیں ایسی کی کہ وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں منافقین ہیں، یہ نفاق ہے ان لوگوں کے اندر، بظاہر مسلمانوں کے اوپر حاکم ہے اور مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں اور مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، حقیقت میں ان کو کسی کا درد نہیں ہے۔ حقیقت میں یا امریکہ بہادر کو خوش کرنے کا درد ہے، یا پھر اپنی بینک بیلنس بنانے، اپنی دنیا کو سجانے کا ان لوگوں کو دکھ ہے، اور ان کو کسی کا دکھ نہیں ہے۔ تو یہ نفاق ہے، نفاق کی علامتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے وہ بھاگیں گے ان کی طرف، وہ دوستیاں لگائیں گے، وہ یاریاں لگائیں گے، اور ان کو اپنا مائی باپ سمجھیں گے۔ بھی کچھ بھی کر لیں، یہ لوگ ہم سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اپنے ناراض ہو جائیں تو ہو۔ مسلمانوں کے خلاف جب بھی ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے تو فوری طور پر مسلمان آگے سے لیٹ گئے، جو آپ کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے، آپ کو اڈے چاہیے ہم دیتے ہیں، آپ کو ہمارے جہاز چاہیے ہم دیتے ہیں، آپ کو ہماری افرادی قوت چاہیے ہم دیتے ہیں، تو فوری طور پر لیٹ جاتے۔ تو یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ایمان دے۔ ایمان والے وہ تھے نا حضرات صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم اپنوں سے بگاڑ لیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان والوں کے ساتھ دشمنی نہیں کریں۔ یہ تھے صحیح ایمان والے، پکے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنائے، سچا پکا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔